اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی موعود الصلاۃ والتسلیم. قابل احترام حضرت مولانا سید محمود بدرالدجا منوری صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید شاہ نور میاں صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی ضمیر مہدی صاحب قبلہ، میاں صاحب الیاس میاں صاحب، فقیر حضرت بشارت علی خان صاحب، MICC کے روح روان جناب لیاقت علی خان صاحب، آپ کی ٹیم کے تمام ممبران، میرے ساتھی مقررین، پس پردہ سننے والی خواتین اور اس محفل تعزیت میں شریک تمام شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ایسی محفل میں ہم یہاں پر شریک ہیں جو کہ میری دانش میں شاید MICC کی تاریخ میں پہلی بار منعقد کی گئی ہے، یعنی کسی شخصیت کی تعزیت، اور تعزیت بھی اس کی ہو رہی ہے جو تعلیمات کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، ہدایات کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، ایک عملی پیکر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک خلوص کے پیکر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک مرشد کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہے، ایک ارشادی سلسلے کے جانشین کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے، ایک قرآن شریف کے معروف عالم کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے ایک جانشین کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہے، ایک استاد کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہے، ایک شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو پیدا کیا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہوتا ہے. اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہوتے. اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا تو مہدی موعود علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوتے آج. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اسی لیے ہمیں بسط سے دل جو ہے اس کو ماننا اور اس پر اپنے سر اخلاص کو خم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. محترم سامعین کرام، علامہ حضرت ابو الفتح سید نصرت صاحب قبلہ مفسر قرآن کو میں جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں. وہ اس لیے کہ میں آ کر 4 مہینے ہوئے ہیں شکاگو کو. یہاں پر کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو 40 سال سے یہاں پر موجود ہیں، تو 4 مہینے والا کیا جانے گا بمقابل 40 سال کے جانے گا. لیکن خدا کی مہربانی یہ رہی کہ مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے، میری تربیت کا یہ حصہ رہا ہے کہ قوم کے ہر مرشد اور ہر مرشدی سلسلے کا جو ان کے مرید جتنی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے بھی وہی تعلیم دی گئی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے اس محفل تعزیت کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں موجود ہوں. جب ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، اس شخصیت کو کسی کے سامنے متعارف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری ہے، یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، میکینزم ہے. جب تک آپ اس شخصیت کے بارے میں پوری طریقے سے نہیں جانیں گے، اس شخصیت کو صحیح طور پہ آپ پورٹری نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے لا نہیں سکتے. اور یہ شخصیت کا جو خاندانی سلسلہ ہے، یہ نجیب الطرفین نہیں ہے، دونوں طرف سے سادات ہیں. اور یہ سادات کا سلسلہ دیکھیے، مہدویت شروع ہونے سے پہلے، مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں.
इस जो है हिजरे की खूबसूरती देखिए आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से जब सादात का सिलसिला शुरू हुआ, तो जब से ये सिलसिला चला आ रहा है और आज हम जो है शाहरुल मियां के सूरत में जो है इस सिलसिले को देख रहे हैं। और नुसरत मियां साहब की तारीफ अगर करना है तो आपको जो है सिलसिले को जानना बहुत जरूरी है। उनके वालिद साहब के जो खिदमत है कौम के लिए, जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम का जो है हिफाजत का तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया था, उन पर अमल वाली का जो है जो तरीक़ेकार था उनके पास, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप जो है कोई मामूली शख्सियत की जो है फर्जंद नहीं है, औलाद नहीं है। आपके वालिद साहब हजरत अबू सईद महमूद तशरीफुल्लाही साहब कौम में पहला जो है अकामती मदरसा जो मुर्शिदीन की तालीम के लिए तैयार किया गया था, आप उसके बानी हैं। देखिए कौमी दर्द किसको बोलते और अमली सूरत में किस तरीके से वो सामने आता है, गौर कीजिए। अगर मैं खुद गर्ज हूं तो मेरे बेटे की तालीम पर तवज्जो दूंगा। अगर मैं खुद गर्ज हूं तो अपने खानदान की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं खुद गर्ज हूं तो अपने करीब के लोगों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करूंगा। नहीं खुद गर्जी मुझ में नहीं है तो मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे बेटे को जितनी तालीम मिलने वाली है, कौम के हर मुर्शिदादे को उतनी तालीम मिलनी चाहिए। सुना चाहिए, ये कारनामा है अबू सईद महमूद तशरीफुल्लाही साहब का। यह कारनामा है कि जो है सबसे पहला रेसिडेंशियल स्कूल फॉर मुर्शिदीन, और कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया का ये उसूल रहा है, जब अच्छी बात होती है तो सेहरा अपने ऊपर रखते हैं, जब बुरी बात आ जाती है, नक्स आ जाता है, नुकसान आ जाता है तो सामने वाले पर डाला जाता है। और खास तौर से इरशादी सिलसिले का ये मामला रहा है, ये मामूल रहा है, ये तरीका कर रहा है। हर घर में जो मुर्शिद ज्यादा तैयार होता है, जो जानशीन तैयार होता है, उसकी तालीम की जिम्मेदारी, उसकी अमली तरबियत की जिम्मेदारी खानदान के बुजुर्ग के जरिए की जाती है। लेकिन महमूद मियां साहब का जो है आला ज़ब्त ऐसा था कि तकरीबन आज जो कौम के मुर्शिदीन हैं या इनके वालिद बुजुर्ग जो गुजरे हैं वो उसी इदारे से जो है फैज़ याफ्त थे। तो सैयद महमूद साहब शुरू करें। अब जब एक मुर्शिद की जो है दूरबीन निगाहें ये देख लेती हैं, ये जान लेती हैं, ये समझ लेती हैं कि भाई कौम के मुर्शिद आदम को तालीम की जरूरत है, तो वो मुर्शिद अपने फर्जंद की तालीम के लिए क्या नहीं किए होंगे, गौर कीजिए। आज ये तरीक़ेकार पैदा हो गया है तरफ के भाई आप जुबान उठाए और किसी मुर्शिद के ताल्लुक से कुछ बोल दिया, आप जुबान उठाए किसी आलिम के ताल्लुक से कुछ बोल दिया, आप जुबान उठाए किसी अहले इरशाद के ताल्लुक से कुछ बोल दिए। खुदा के लिए आप इस बात को गौर कीजिए। देखिए अगर मैं आसमान की तरफ मुंह करके अगर सूरज पर थूकूं तो सूरज का कोई जो है बिगड़ता नहीं, वो थूक मेरे मुंह पे गिरता हुआ। गौर कीजिए इस बात पर, वो थूक जो है मेरे मुंह पर गिरता हुआ। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि भाई आप बैठ के मुर्शिद के बारे में बात करें, जबकि आपके पेट को चीरे तो दो हर्फ नहीं निकलते, आपके पेट को चीरे। जबकि यह सिलसिला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजीबुत तारफाइन के तौर पे चला आ रहा है, और फिर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जो है तालीमात और तस्दीक में जो है सोने पर सुहागे का अमल किया है। मेरे नौजवान साथी कुछ ने इशारे ख्याल भी किया है, कुछ यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू को। आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि हवाजी का सबसे पहला काम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जो फरामीन पर हुआ है आपके दादा की तरफ से। नफियात मियां अब्दुल रशीद पर 550 पौने 600 साल की तारीख में पहली बार हवाशी का काम आपके दादा करे। अब वो आपके दादा का जिक्र इसलिए हो रहा है यहाँ पर कि आपके दादा आपकी वालिद की तरबियत करें। अब अंदाजा लगाइए किस जो है शख्सियत के हाथों में, किस शख्सियत के सामने, किस शख्सियत की गोद में, किस शख्सियत की नजर में, किस शख्सियत की निगरानी में हजरत अल्लामा सैयद नुसरत साहब जो है पले बढ़े हैं और जवान होकर मसनद इरशादी पर बैठे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। और यहीं पर इसी मस्जिद में आने वाले आपके मुरीदीन हो या गैर मुरीदीन हो, जो आपके साथ अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, आपके साथ खुलूस का मामला रखते थे, ऐसे वाकया सुना हूं उनके ताल्लुक से मैं कि जो है ये आमतौर पे मिलने वाली चीजें नहीं है। मेरी बातचीत जिंदा सुनते हैं, लेकिन मुर्शिद की बातचीत मुर्दे भी सुनते हैं। अगर आप में से किसी में यह खुसूसियत है तो बताइए मेरे, मैं आपके सामने अभी सबूत रखूंगा उस बात का। मेरी बातचीत, आपकी बातचीत जिंदों तक पहुंच सकती, मुर्दों तक पहुंचने के लिए कौन सा इल्म है?
اسی مسجد میں ایک میت آئی تھی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. میت آئی اور جب غسل دیا جا رہا تھا تو میاں کی نگرانی میں نصرت میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے ہیں وہاں پر، آپ کی نگرانی میں اس میت کو غسل دیا جا رہا تھا. اور غسل کے درمیان ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ میت کی آنکھ کھل گئی. بھئی آپ زندے کو بول سکتے ہیں آنکھاں بند کرو بول کیا، میت کو کون بولے گا؟ آنکھ بند کرنا، میت کی آنکھ بند کرنا ہے کون بولے گا؟ غسل دینے والے بولے میاں ایسی بات ہو گئی، میت کی جو ہے آنکھ کھل گئی. بار بار کوشش کریں بند کرنے کی اور پھر جو ہے کھل جائے. یہاں پہ اچھا ایسا ہے، چلو میں چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا پائے. قریب کچھ پڑھ کے جو ہے آدھی اس طرح سے جو ہے پلکوں کے اوپر ہاتھ پھیرے، اس کے بعد پھر میت کی آنکھ نہیں تھی. اتفاق سے وہ صاحب حیدرآباد میں جو میرے کو یہ واقعہ سنا ہے، ورنہ میں ان کو ٹھہرا دیتا تھا کہ بھائی صرف یہ واقعہ بول کے بیٹھ جاتا. تو کوئی ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے، مرشدین کے بارے میں بات نہیں کروں میں، میرے جیسے لوگوں کے بارے میں کہ بھائی میں زندہ لوگوں کی آنکھ بند کرنا آسان ہے، چاہے مار کے بند کر دو ان کی آنکھ کا، چاہے ریکویسٹ کرو ان سے جو ہے جا کے آوازاری عاجزی سے بات کر کے بند کراؤ، خلوص سے بات کر کے بند کرا لو، بیچارہ بند کر دیں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے. میت کی آنکھ بند کرنا یہ کسی مرشد کا ہی کام ہو سکتا، اور وہ کام وہ کارنامہ علامہ سید نصرت صاحب جو ہے اپنی زندگی میں کر کے جو ہے لوگوں کو بتا. اسی طریقے سے ایک اور ایک واقعہ دیکھیے، یہ روحانی تعلق جو ہوتا ہے مرشد، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، قوم مہدویہ میں مرشد کی جو حیثیت ہے، مرشد کا جو مقام ہے، مرشد کا جو مرتبہ ہے، مرشد کا جو تصور ہے، وہ کسی اور قوم میں نہیں ہے. پیری مریدی کا سلسلہ دوسروں کے پاس بھی ہے، میرے کو معلوم ہے یہ بات، لیکن وہاں پر جو طریقہ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مہدی موعود علیہ السلام سے اپنا راستہ الگ کر دیا، وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے مراتب اور مناسب دینے کا جو طریقہ کار ہے، وہاں سے پھر جدا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک پیری مریدی کی اہمیت اور اس قوم میں سادات کی موجودگی. ریشیو وائز دیکھیے آپ، ساری دنیا میں جتنے سادات ہیں ہماری قوم میں ریشیو وائز سب سے زیادہ سادات. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. گویا کسی سادات سے خلوص رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام سے خلوص رکھنے کے برابر. گویا کہ کسی سادات سے محبت رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام سے محبت رکھنے کے برابر. گویا کسی سادات سے جو ہے عقیدت و احترام کا معاملہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے محبت اور احترام رکھنے کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ریشیو وائز، پرسنٹیج وائز اگر جو ہے سادات عطا کیا ہے تو وہ قوم مہدی موعود علیہ السلام. میرے بہن جو ہے امجد علی خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک واقعہ سنائے تھے میرے کو، ایک 10-15 سال پہلے کی بات ہے. آپ کو جو ہے کچھ جاب کے سلسلے میں یہاں سے کہیں 3 گھنٹے کے راستے پر، بھائی یہ 3 گھنٹے کا راستہ تھا، وہاں جانا تھا. اور یہ بتایا کہ وہ دنوں میں آپ کو جو ہے کچھ اینزائٹی کا کچھ پرابلم آیا. جب بھی آپ جو ہے تنگ جگہ پہ بیٹھتے آپ کو بے چینی شروع ہو جاتی، بہت زیادہ آواز آتی تو بے چینی شروع ہو جاتی تھی، اور جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے بے چینی، اور جو ہے فلائٹ خاص طور سے جو ہے ٹیک آف کر دی یا لینڈ کر دی تو آپ کو جو ہے سانس روکے جیسا محسوس ہوتا. اب جانا ضروری نہیں ہے، جاب کا معاملہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہاں جاب ہے تو آپ ہے، جاب نہیں ہے تو بڑے مسائل ہیں. تو بہرحال جب آرڈر آ گئے کہ بھائی یہ ٹرانسفر ہو گیا، آپ کو فلاں جگہ جانا ہے آپ کو، تو آپ جو ہے ریٹرن جو ہے دیتے دیا ایکسپٹینس، لیکن بولے کہ اب میرے کو ایسی جو ہے مشکل شروع ہو گئی، تکلیف شروع ہو گئی کہ جانا تو ہے میرے کو، مگر جاؤں کیسا؟ میں گاڑی میں سفر کرا تو میرے کو مشکل ہو رہی، اور یہ فلائٹ میں جو ہے کیسا جاؤں گا؟ تو کچھ بھی نہیں، میاں کو فون کرنا، میاں کو فون کر کے بات ان کے سامنے رکھ دینا کہ میاں ایسا ایسا معاملہ ہے، میں کل صبح جو ہے ٹریول کر رہا ہوں، مگر میرے ٹریول کا جو ہے یہ مسئلہ ہے. بھلے کہ جو ہے میاں کو ملا ہے فون، ہاں کیا مدد میاں، خیریت اور خیریت، کیا ہے بات، کیا بات ہے، کہیں کو فون کرے میاں ایسی بات ہے، یہ مسئلہ ہے میرے سامنے اور جانا بہت ضروری ہے. تو نہیں پریشان مت ہو، انشاءاللہ اللہ سب اچھا کرے. تم فلائٹ میں جب بیٹھتے جب میرے کو فون کرو. بھائی یہ کون سا اصول ہے؟ آدمی کہیں اور ہے، کہیں اور بیٹھ کے جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں. آج کا جو ہے بشارت یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ہے، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہوں گے، آپ جو ہے دور بیٹھ کے کسی پیشنٹ کو مشورہ دے سکتے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں سے جیسا سامنے کرتے، فزیکلی نہیں کر سکتے. یہ جو ہے یہ اللہ والوں کا کام ہے. ان کا مریض کہیں بھی رہا ان کے ہاتھ میں رہتا، ان کی نگرانی میں رہتا، ان کی حفاظت میں رہتا. چنانچہ جو ہے جب بولے کہ بھائی میں فلائٹ میں جو ہے بیٹھنے کا ٹائم آ گیا، اندر چلے گئے، وہاں پہ جا کے جو ہے ٹکٹ وغیرہ لے لیا اور جو ہے ساری بورڈنگ وغیرہ کا کام ہو گیا.
तुम यहाँ पे फोन कर दो, यहाँ बस हो सकता है आधे घंटे में 1 घंटे में मैं फ्लाइट में बैठ जाऊँ। जब अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, मैं दुआ करता हूँ। बोले कि उसके बाद मैं 4 साल 3 साल जो है वो आता रहा जाता रहा, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा काम ये था कि जब भी फ्लाइट में बैठना है 1-2 घंटे पहले मुझे तुम्हें इत्तला कर। ये काम मिलेगी आपको, ये चीजें कहाँ मिलेगी आपको? कुरान शरीफ भी ऐसा वाकया दिखते हैं हमारे को। उसके बाद अगर नजर आते तो हमारे मुर्शिदीन में नजर आते हैं। कुरान शरीफ में आपको क्या बजा जो है औलिया अल्लाह के वाकयात मिलेंगे, आपके जो है मुरसलीन के वाकयात मिलेंगे। उसके बाद अगर कहीं मिलेंगे तो यहाँ हमारे पास मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की फजल से। ये कोई मामूली बातें नहीं है। मेरा एक वाकया सुनिए आप, बहुत मजे का वाकया है। हमारे मुर्शिद जो है महमूद मियां साहब अकेले, अल्लाह का शुक्र था मेरे को इजाजत थी कि जो है आपके हुजरे में जाके जो है मैं बैठ जाता था। कभी मियां खुद मेरे को बोलते थे चलो क्या करें यहाँ पे, चलो हुजरे में बैठते चलो। वहाँ बैठते थे तो इल्मी बात भी होती थी, दीगर बातें भी होती थी वहाँ पर। खास तौर से आप जो है जो अपना जो है तहरीर वगैरह का मामला रहता था, कोई किताब जो है मंजर आम पे आने वाली है तो उस ताल्लुक से बात करते थे, या कोई जो है गैर महतमी आलिम कुछ किसी किस्म की बात कर दिया, उस तरीके से बात होती थी। अल्लाह का शुक्र है बेहिसाब के ऐसे लोगों में जो है उठा बैठा हूँ कि कुछ छोटा मोटा जो है इल्म अल्लाह ताला मेरे को भी अता कर दिया है। चुनाचे एक मैं बैठा हुआ था एक बार, तो नुसरत मियां साहब के एक भाई पहले से बैठे थे, बातचीत चल रही दोनों में, मैं खामोश सुन रहा हूँ। तकरीबन 20 मिनट के बाद आपके भैया बोले कि मियाँ मैं जाता हूँ। अच्छा मियाँ खुदा हाफिज़, आओ फिर कभी भी हाथ से इस तरीके की बातचीत हुई, वो चले गए। और जाने से पहले ये बात हुई कि आप कम सुनते थे, हजरत के जो है चचा कम सुनते थे थोड़ा सा, तो मियाँ हमारे आदि इशारों में बात कर रहे थे, आदि जुबान से बात कर रहे थे। बात होती भाई से बात होती बोल के ऐसा बताया, तो आप ऐसा गौर करते बोले हाँ होती। अब रूहानियत बाकी रह गई मियाँ, भाई तो वहां है, बात क्या होती है, रूहानी तौर पर मुलाकात हो जाती बोले। अब भाई हम सारे जो है कहीं ना कहीं से अमेरिका को आए। अब मैं जो है यहाँ पर हूँ, मेरा कोई पासपोर्ट लेके रख लिया, मेरे ऊपर बंदिश आ गई कि भाई तुम नहीं जाना यहाँ से, और मेरा दिल जाना बोल रहा हूँ, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरा दिल जाना बोल रहा है यहाँ से, मेरा पासपोर्ट जला के फेंक डाले, फाड़ के फेंक दिए, बैंक के सेफ में रख दिए, कोई खान साहब ने आके अपनी अलमारी के लॉकर में रख लिए, मैं इंडिया को जाके बता। मियाँ का आना यहाँ पे इसलिए था कि एक दायरे को तैयार करना था, कौम की हिफाजत करना था, कौम की निगरानी करना था, कौम को जो है जेवर तालीम से भी आरास्ता करना था, जेवर अमल से भी आरास्ता करना था। आपका आना ऐसे ही नहीं हुआ यहाँ पे। हजरत नुसरत मियां साहब किबला का आना ऐसे नहीं हुआ, अल्लाह ताला का हुक्म था कि मेरे बंदे जा, तेरे मुरीद वहां पे इंतजार कर रहे हैं, आप आए, और ऐसे आए के यहीं के होके रह गए। हिजरत इसको बोलते हैं। एक बार जो रास्ता से आ गए वापिस उस रास्ते पे नहीं गए। और वो लोग जो है आपके साथ रह के सीखे हैं वो खुशकिस्मत लोग। मैं बताया ना, जैसा आलिम की कोई मौत नहीं होती, लाए हयात आए खजाले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी गए। ये मेरे साथ हो सकता, आलिम के साथ नहीं होता। आलिम मशीयत इलाही के तहत काम करता, और मशीयत इलाही किसी के ताबे नहीं होती। सुबह को शम्स जगमगाता है, रात को कमर निकल आता है, रौनक बज़्म कम नहीं होती, एक आता है एक जाता है। ये मामले ऐसे नहीं है। ये आप लोग गौर कीजिए भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के सबसे पहले मुर्शिद। अगर किसी में इनकार करने का मादा है, आ सकते भाई, इसलिए जितना मेरा है आपका भी है, बोल के मेरा कम है आप लोगों का ज्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा नुक्ता नजर है, ये मेरी जो तालीम मुझे सिखाई है, मेरी अकीदत, मेरा एहतराम ये बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के मुर्शिद अव्वलीन, और फिर बाद में आगे मुर्शिदीन उनके जानशीन। किसकी ताज़ियत कर रहे हैं हम? कोई मामूली शख्सियत की ताज़ियत नहीं कर रहे हैं। और फिर इनका ये मामला कि जो है खाली कुरान की तफसीर अगर करना है आपको तो 14 उलूम पे माहिर होना पड़ता। आलिम ऐसी तैयार नहीं हो जाता, बाजारों में नहीं मिलता आलिम आपको, महफिलों में नहीं मिलता आलिम आपको, मुर्शिद तो दूर की बात है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आपके चाहने वाले कहते हैं कि मेहदी ऐसे ही आकर चले गए, हम उनको पहचाने नहीं कुछ।
تو مہدی موعود کے ساتھ رہنے والے مہدی موعود السلام کو صحیح نہیں پہچانے، نصرت میاں کے ساتھ رہنے والے نصرت میاں کو صحیح نہیں پہچانے۔ صحیح پہچانتے تو کچھ اور رہتا تھا معاملہ، جو پہچانے پا گئے، وہ جو پہچانے وہ پا گئے، جو نہیں پہچانتے۔ تو اب میں آپ کے سامنے بول رہا تھا صرف قرآن شریف کی تفسیر، قرآن شریف کی تفسیر لکھنے کے لیے 14 علوم کی مہارت ضروری ہے، ورنہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر مہدوی پہ دوہری تہری ذمہ داری ہے، 4 قسم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی تفسیر کرو، بیان قرآن کرو مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے اتباع میں، احادیث پر جو ہے مخصوص نظر رکھو، مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے فرامین کے بارے میں جانچ پرکھ کے جو ہے بات کرو، اور پھر جو ہے رہبری رہنمائی یہ ساری چیزیں پھر علیحدہ اس کے اوپر۔ ایک دین ہے ایک دنیا ہے، یاد رکھیے آپ، ایک دین ہے، اس کے مقابل میں دنیا کا لفظ ہے۔ اگر دنیا پکڑتے ہیں آپ تو دین نہیں ملے گا آپ کو، اور دین کو پکڑ لیتے ہیں تو دنیا نہیں ملے گی۔ میں سے ایک دو میرے ساتھی سوال کریں کہ افضال بھائی اچھے مرشید کی پہچان کیا ہے؟ اچھے مرشید کی پہچان کیا ہے؟ اچھے مرشید کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو کہیں دکھنا نہیں، صرف جانی نماز، صرف حجرا، اور بات کرے تو اللہ رسول مہدی، نہیں تو خاموش۔ آپ مرشید کو بازاروں میں نہیں پکڑ سکتے، آپ مرشید کو جو ہے شادی کی محفل میں نہیں پکڑ سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے آنا، وہ تو رخصتی عمل ہے ان کا۔ حالیت وہ نہیں ہے مرشید کے لیے کہ جو ہے محفل میں بیٹھے ہوئے، وہ رخصتی عمل ہے مرشید کا۔ میرے لیے ہو سکتا بہت جو ہے محبت کی، خلوص کی بات ہوگی، شغف کی بات ہوگی، میں خوش ہوتا ہوں گا، میرا نفس خوش ہوتا ہوگا۔ عمل کے معاملے میں جو ہے نصرت میاں صاحب کی بات کو آپ لوگ غور کر لیجیے، جیسا اسد بھائی بات کرے، جیسا جواد بات کرے، سمجھا، جواد سے پہلے جو ہے میرے ایک بھائی بات کرے، 2 بھائی بات کرے بول کے، ہر جگہ ایک پہلو جو ہے سب کا مشترک ہے، عمل کا معاملہ۔ ارے عمل کا شاید سوار مہدوی ہوتا، عام مہدوی، مرشد کی کیا بات کر رہی تھی آپ؟ وہ تو عمل کراتا مرشد، عمل مرشد کراتا، کرنے کا سوال کیا ہے ہوتے، پھر ہم نہیں کرے تو پھر اللہ نہ کرے تو ارشادی کیا ہے؟ ارشادی کیا ہے؟ مہدی موعود السلام کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، صرف یہی ہے نا عمل عمل عمل، اور عمل ایسا عمل باکلاس کی بات بھی ابھی آپ کتاب پڑھیے، آپ لوگ ہمارے پاس ایک المیہ یہ ہے، میں جو ہے MICC کو یہ ضرور مشورہ دوں گا، یہ تجویز ہے میری کہ جید علماء کی جو اردو میں کتاب ہے ہم کو انگلش میں ٹرانسلیٹ، ایک دور میں جو ہے گل میاں صاحب تھے، کئی ایک بہترین کتاب ان کے ذریعے جو ہے جب وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے لال گڑھی میں آپ بیٹھے رہتے تو میں بھی اکثر ملتا تھا، جب بھی گیا تھا آپ کا ایک ہی کام تھا، بس قلم اور جو ہے کاغذ لے کے آپ جو ہے فارسی کی کتابوں کو اردو میں جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے تھے، ان کا ترجمہ کرتے تھے، بہترین کتاب، اور ہم فائدہ ہوتا ہے۔ آج ایک جماعت ہمارے درمیان ایسی ہونا جو چن چن کے ڈھونڈ کے ویسی کتابوں کو جمع کر کے جو ہے یہ وہ مہدویت ہے، عمل باکلاس کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، پڑھیے تو پھر پتہ چلے گا، پڑھیے آپ جب پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب کرم ہے، ارے اگر طوفان آتا ہے اس کا جو ہے پہلے سے انتظام نہیں کر لیا تو تباہ برباد کر کے چلے گا، کوئی وبا پھیل جاتی ہے اگر اس کا انتظام پہلے سے نہیں ہوا تو تباہ برباد کر کے چلے جاتا۔ دین کا معاملہ بھی یہی ہے، جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، قوم کی حفاظت نہیں کریں گے، قوم کے مستقبل کی حفاظت نہیں کریں گے، یہ کیونکہ بچنے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا بولے تھے، بیٹے آج میرے سے بات مت کر، جب طوفان نوح آیا وہ حجت کر رہا تھا، نوجوان بچہ تھا، نوجوانی کا مسئلہ سب سے بڑا نوجوانی ہے، وہ جوانی ہے، جوانی کا سنگھار سادگی زیور ہے اس سن کے لیے، کوئی شاعر بولا تھا، جوانی میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جوانی خود اس کو مسئلے میں بھی لا سکتی، اس کو محفوظ بھی کر سکتی۔ تو انہیں صرف یہ بولا تھا کہ ابا جان میرے کو ایک بات کا آپ جواب دیو، میرا سوال یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں اب طوفان آنے والا ہے، طوفان آنا شروع ہو گیا، اس کے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں سامنے نظارے کے طوفان آ رہا، اب بولیے جوتی پہاڑ میرے کو بچا لیں گے یا آپ کی کشتی بچے گی؟ کشتی تو رہنے والی اس پانی کے اندر ہے، اور جوتی پہاڑ محفوظ مقام ہے، میں وہاں چلے جاتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام صرف ایک جملہ بولے تھے، بیٹے آج میرے سے جو ہے بحث مت کر، اس لیے میں حیثیت باپ نہیں بات کر رہا ہوں، بحیثیت پیغمبر بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میری مستقبل کو جو ہے دیکھنے والی اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دی،
دیا ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب تباہ ہونے والے ہیں بجوز میری کشتی میں رہ جانے والے. اور ہوا بھی وہ جوانی کے زور میں جو ہے اپنی جوزی پہاڑ پہ جانے کی کوشش کرا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنے میں ایک بڑی لہر آئی اور اسے باہر کر دی. نہیں ہوا یہ؟ ہوا ہے یہ. چنانچہ اب نصرت میاں جب تک ہی میں حیات تھے, جب تک زندہ تھے, جب تک جو ہے آپ پورا سر تو آج بھی ہے اور رہیں گے تا وقت حشر تک. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کو کس طریقے سے محفوظ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی شخصیت کو کس طریقے سے محفوظ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کردار کے جو ہے ایک عملی طور پر جو ہے جہاں میں پہاڑ کو دیکھے ہیں اس کے سائے میں قوم کو کس طریقے سے لے کے. یہ مسئلے ہیں. ایک بہت ایک دلچسپ گفتگو چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ رحمت علی خان صاحب جو ہے MICC کے پریزیڈنٹ, آج سے ہو سکتا مفتی صاحب آنے سے پہلے کی بات ہوتی ہے. اس قوم میں جو بے چینی ہے کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے دیکھیے اہل ارشادی اور سلسلہ اور جانشین کا انتخاب, یہ رحمت علی خان صاحب کو آج سے 28 سال 30 سال پہلے میں بتا رہا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب میں ان سے ہمارے گھر میں جو ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھا تو ان کو جو ہے وہ ہمیشہ وہی موومنٹ کرتے تھے, اتنے نہیں میرے کو یہاں آرام ہے, میرے کو یہاں آرام ہے. تو چونکہ میری والدہ ان کی بھانجی ہوتی سکی تو میں ایک بار اوپر گیا کوئی کام سے ان سے ملنے کے واسطے, تو تھوڑے پیپرز وہاں جو ہے ایک ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے. تو میں جا کے بیٹھ گیا پلنگ کے اوپر, وہ بازو بیٹھ گئے تھے. بات چیت شروع ہوئی تو تھوڑی دیر کیا وہ پیپر اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیے, دیکھ بولے مفتی صاحب کے امیگریشن کے ڈاکومنٹس. تو میں ڈاکومنٹ جیسا انہوں نے میرے کو دیا ویسے میں واپس رکھ دیا. میں بولا ڈاکومنٹس آپ رکھ لو, یہ آپ کی امانت ہے, میں نے دیکھا اس کو, اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, ماننا نہیں ماننا, سمجھنا نہیں سمجھنا آپ کا اور آپ کی کابینہ کا کام ہے. ایک جملہ میں اس میں نہیں بولوں, میرے کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے کیا فیصلے ہونے والے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نصرت میاں صاحب جو ہے بحیثیت جانشین مفتی صاحب کو قبول کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. آج میں جو ہے جو دھند ہے, جو بادل ہے, میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں مفتی صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں جو ہے نصرت صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں رحمت علی خان صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں MICC کی کابینہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ دور میں سمجھے نہیں یہ بات. ہر مرشد کا جو جانشین ہوتا وہ مرشد کی صحابت پہ رہتا کہ وہ اپنا جانشین کس کو بناتا. میرے بعد جو ہے 3 علماء 3 مرشدین بات کریں گے, اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو بالکل ان کو اختیار ہے, بلکہ اختیار سے بھی آگے کی بات ہے کہ وہ میری بات کو کاٹ کر مجھے بتا دیں کہ صحیح کیا. ہر مرشد کا انتخاب, جانشین کا انتخاب مرشد کی صحابت پہ رہتا, ان کے اختیار پہ رہتا, ان کے حق پہ رہتا, ان کی جو ہے نظر کے اوپر رہتا, ان کی سوچ فکر کے اوپر رہتا, ان کے منصوبوں پہ رہتا, ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کے اوپر رہتا. بھلا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو جو ہے آپ لے کے جا کے امریکہ کو نصرت میاں صاحب کو بولیں گے کہ بھائی یہ جانشین ہیں, کل کے دن یہ جو ہے ذمہ داری اٹھیں گے, وہ تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک اور ایک دائرے کی ابتدا ہونے والی ہے, اور وہ کوئی بری بات نہیں ہے, طریقہ کار ہے وہ. اور اعلیٰ ظرفی مرشد کی آپ دیکھیے, اب جو خلوص کی بات ہو رہی, اخلاق کی بات ہو رہی, کردار کی بات ہو رہی, نیستی کی بات ہو رہی, آپ غور کیجیے. آپ دیکھیے نصرت میاں صاحب زندگی میں یہ جملہ نہیں بولے کہ قومی مذہبیہ پہ میرا احسان ہے, MICC پر میرا احسان ہے کہ میں اپنی ساری زندگی لگا دیا یہاں پر, اور میرے کو احسان کا بدلہ آپ یہ دے رہی کہ یہ مسجد کو چھوڑ کے اپنی مسجد میرے کو جو ہے الگ کرنا پڑا. کبھی نہیں بولے آپ, کیونکہ دور اندیش نگاہیں, دور اندیش دل, سارا آپ جانتے تھے کیا ہونے والا. صرف کیا کرے آپ یہاں سے اٹھے اور چلے. فقیر کا سب سے بڑا اثاثہ یہی ہوتا, خدا پہ توکل. فقیر کا سب سے بڑا اثاثہ یہی ہے, خدا پہ توکل. یہاں سے ہٹائیے وہاں چلے جائیے, وہاں سے ہٹائیے. مہدی علیہ السلام کیا کرے؟ ایک بار تو یہ حد ہو گئی, آپ جو ہے ہجرت کرتے 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 ایک مقام پر یہ سوال کر بیٹھے کہ گوڑ اگر گوڑ کے جو ہے بادشاہ کا ہے, فلاں مقام اس کے بادشاہ ہے, فلاں مقام اس کے بادشاہ ہے, تو میرے یہ بتاؤ اللہ کے بندوں کہ اللہ کی زمین کہاں ہے, بندہ وہاں چلے جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے باتیں ہیں, یہ اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے مفتی صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, بدوجہ منوی صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں. جو ہے شان المیاں صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, وہ سلسلے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. یہ لوگوں کی طرف سے کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ بھائی کوئی مرید کسی کا زبردستی نہیں ہو سکتا, کوئی کسی کا پیر زبردستی نہیں ہو سکتا.
اب اسی میں ایک واقعہ سنیا، بڑا چھوٹا سا مگر بڑا پورا سا واقعہ ہے. میرے خالو 12 سال جو ہے مہدویت سے کچھ کدورت پیدا ہو گئی تھی دل میں، دور ہو. میں جاتا تھا ان کے گھر میں، بیٹھتا تھا ان کے بچوں کے ساتھ، کبھی وہ کچھ بات کرے کر لیتا تھا، میں گھر کو آتا. میں کوشش میری یہ تھی کہ بھائی والد صاحب کچھ کرے بچے جو ہے نہیں کرنا. اور انہوں بھی جانتے تھے بات کو کہ بھائی گھر کو کہیں کو آتا. ہمارے ہاتھوں میں پہلے سے بچے تھے، تو جاتا تھا، میں بیٹھتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا. اس طریقے سے 10 سال نکل گئے، 10 سال پورے نکل گئے. اس کے بعد جب سلسلے معاش میں جو ہے دبئی میں تھا، تو دبئی سے میں واپس گیا. ہمیشہ جاتا تھا 5 دن 6 دن کے لیے. ذمہ داری بڑی تھی ماشاءاللہ. تو ہمارے جو سینئر تھے یہ بولتے تھے، باس بھی بولتے تھے کہ نہیں تم زیادہ دور نہیں رہنا، دیکھو تمہارا فزیکل جو ہے پریزنس یہاں بہت ضروری ہے. اچھی بات ہے، چلو ٹھیک. تو ایک بار میں جب واپس گیا تو ہمارے خالو سامنے سے جو ہے میرے گھر کے بالکل بازو کا گھر تھا، تو میں ان کو سلام نہیں کرا. بھائی 10 سال سے چل رہا ہے معاملہ، نہ ان کو ہم سمجھتے نہ ہم کو انہوں سمجھتے. اب چلو اللہ کے واسطے سلام ہے، کیا ان کو سلام کرنا. میں ان کو سلام نہیں کرا. وہ دیکھ لیا انہوں، گھر میں گئے، گھر میں جا کے بولے کہ بھائی ان کے بیٹے کو بولے افضال سلام نہیں کرا. وہاں گلی کے کونے پہ کھڑا ہوا تھا. وہ بیٹا میرے کو بولا جو سلام نہیں کرے کرتے تمہارا کہے گا سلام کرتے. 10 سال سے سلام کرے، ہم وعلیکم السلام بولتے، ہم سلام بولتے. نہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، نہ ان کے دل میں ہماری محبت. کہے گا سلام، سلام اللہ کو پہنچتا. بیٹا جا کے بول دیا آپ کو، ارے بابا ایسا ایسا بولتے. بہرحال ایک بار میسج مجھے وہی بیٹے سے کہ بھائی میں غلطی ہو گئی میرے سے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں ہدایت میں واپس آنا چاہتا ہوں. اور میرے مرشد خاندانی سلسلہ ہے عطمیہ کا، میں ان کا مرید بنوں گا. ارے معاملہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ خود جانا ہے آپ کے مرشد کے پاس، آپ خود جانا ہے، آپ خود بات کرنا ہے ان سے. بہرحال محمود الحسن خان صوفی صاحب کو لے کے وہ گئے، ان کے دوست ہیں وہ بچپن میں چلتا ہوں میاں کے پاس. میاں کیسا نہیں مان گئے. وہ مسجد کے باہر جو ہے بات چیت ہوتی دونوں کی، تو میاں بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو ہمارے خالون کو یہ بولے میاں میرے کو بڑی دلی تکلیف پہنچایا آپ انکار کر کے میری مریدی کا. پہلے سے میں آپ کا مرید ہوں، خالی آپ یز بولنا ہے. تو عطن میاں صاحب کا جواب یہ تھا کہ ممدو میاں میں تمہارے دل کو تکلیف پہنچایا، تم مہدویت سے دور ہو کے میری روح کو تکلیف پہنچایا. کیسا جواب ہے دیکھیے. تو یہ ہمارا روحانی معاملہ ہے، یہ کوئی جو ہے مادیت پرستی نہیں ہے ہمارے پاس. پیر کا معاملہ ہو جاؤ، مرید کا معاملہ ہو جاؤ، عمل کا معاملہ ہو جاؤ، تصدیق کا معاملہ ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، یہ ہمارا روحانی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق صحیح رکھنا ہے تو پیر اور مرشد کی ضرورت ہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے. اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اور شیطان جس کو گمراہ کر دے، تم اس کے لیے کسی مرشد کو نہ پاؤ گے. اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں. بولیے بات کیسے الفاظ ہیں دیکھیے. گمراہی جب ہوتی اس وقت ہوتی جب کوئی مرشد نہیں رہتا. اب مرشد کے معنی جو ہے نہیں عالم کے، رہنما کے، فلاں کے. بھائی جو لیتے لے لو بھائی، آپ جو لیتے لے لو. ہمارے پاس ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہماری جو تعلیم ہے اس کے تحت جو ہمارے پاس ہے وہ لیں گے. کیسے کیسے جو ہے توکل کا مینار تھے حضرت. وہ خواتین جو گھر میں جاتے تھے بیوی سے ملنے کے واسطے، چشم دید، کوئی جو ہے کوئی ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے تھرو بات نہیں کر رہا ہوں. جو خواتین گھر میں جا کے حالت دیکھے معاشی میں، وہ ہم کو بتائے سو. ارے بھولے ہوئے چنے اس پہ جو ہے مہدویت زندہ ہے. شکاگو کی مہدویت میاں کے گھر میں جو ہے، اس کے بعد جو ہے لوگ ہے یہ خواتین 2 یا 3 تھے. خیر خواتین کا نام کیا لوں میں زبان سے اپنی، یہاں پر مردوں کی محفلیں اندر ہو سکتا وہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ بولے. اب جب بھی وہ بولتے تھے وہ لوگ کے آنکھوں کے آنسو نکلتے تھے کہ بھائی میاں اور بیوی دونوں، میاں اور بیوی دونوں فریج میں جو ہے ابلے ہوئے چنے رہتے تھے. وقت ضرورت جب بھوک لگتی تھی، جب بے چینی بڑھ جاتی تھی، تو جو ہے وہ چنوں کو پھر گرم پانی میں صحیح کر کے کھاتے تھے. کون سی مجبوری تھی بھائی؟ آپ بولیے کون سی مجبوری ہے؟ یہاں تو شداد کی جنت بھی ہے موجود ہے، ہارون کے خزانے بھی ہیں موجود ہے. نہیں ہے؟ آپ لوگ نکل کے دیکھ لیجیے. آپ نمرود کی حکومت بھی ہے موجود ہے. کیا ہونا آپ کو بولو جو امریکہ نہیں دیتا. جو محنت کر رہا ہوں نے صحیح کما رہا، جو محنت نہیں کر کے جو ہے طریقے اپنے استعمال کر لے رہا ہوں نے 10 گنا کما رہا. یہاں نہیں کما رہا. چاہو اس کے آرڈر میں جاتا عدالت دندانہ دے پھر رہے نہیں پھر رہے. پھر میاں کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ دین کا علم بھی ان کے پاس ہے، دنیا کا علم بھی. جب جو ہے ترک کرنے کی باتیں تو کیسے کیسے ڈگریاں تھے. ایک مرشد کے واسطے جو ہے دنیاوی تعلیم کی کیا ضرورت تھی، لیکن دوسرے میاں صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. بودا ہو کے آج سے 50 سال 60 سال پہلے کے بہترین تعلیم یافتہ ماشاءاللہ. اور جب ترک کرے تو لوگ بڑے میاں
वजीफा जो आपके जो है वो फंड्स आते हैं वो पूरे ले लो, नहीं लेते न को लियो, गरीबों में बांट दो। बोले नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दो, ऐसा छोड़ना। दूसरी मिसाल ला लो कहीं से भी आप। सारा मसला ये अमेरिका है कहीं को अच्छा था ना, चंचलगुड़ा, मुशीराबाद, फला बेंगलुरु, मैसूर, किरगौल, सुकून से बैठे थे, अपने अपने जो है शौकामी पूरे चल रहे, खाने पीने भी चल रहे, दावता भी चल रही, ना ऐसी सर्दी थी ना ऐसे हालात थे। फिर अमेरिका आए गए को यही भाई कह रहे हैं मईशत को सुधारना है, मईशत को सुधारना। तो मईशत मेरे को आपको है, मुर्शिद के घर को नहीं थी मईशत, वहाँ भूख नहीं लगती, वहाँ प्यास नहीं लगती, वहाँ ख्वाहिशात नहीं थे। ख्वाहिशात को खत्म करने का नाम शादी का, ख्वाहिशात को खत्म करने का नाम। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर दुआ करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या अल्लाह क्या मैं तेरा पसंदीदा बंदा और रसूल नहीं हूँ, क्या जवाब आता था? नहीं है बोलते थे। अल्लाह ताला है। बीबी आयशा के अल्फाज नहीं है, 2-2 महीने, एक महीना 2 काली चीजों की हम जिंदगी गुजारे, एक पानी एक खजूर। क्या भाई कौन सी अकल है वो? अकले नूर है, समझे आप? अकले नूर है वो। अकले नूर जब पैदा होगी तो दुनिया को देखो, आपको समझ में आता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आप ये कहते हैं जब जो है हम आबादी से बाहर निकल गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखे, सहाबा भी आसमान की तरफ देखे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप क्या देख रहे हैं, हमको नजर नहीं आ रहा। तो बोले मैं देख रहा हूँ फितने आसमान से बारिश के खतरों की तरह गिर रहे हैं। सहाबा को नजर नहीं आए वो फितने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर देखी। और ये इरशादी वही है। हम जो है जो पगड़ी है, ये पगड़ी आपको आपके वालिद की मिली, उनको उनके वालिद की मिली, उनको उनके वालिद की मिली, होते होते ये सिलसिला महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निस्बत बड़ी है। मैं याद रखिए, मैं बहैसियत अफजाल अहमद खां कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा दोस्त एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं फिर किधर का किधर हो जाता, मेरे को जेड सिक्योरिटी मिल जाती। निस्बत है क्या भाई? एमपी साहब के दोस्त है, गहरे दोस्त, वो फला के वो है, ये है, वो है। तो यहाँ तो कैसी निस्बत है? सारे निस्बत जहाँ खत्म होते हैं, ये निस्बत यहाँ से शुरू होती है। हम ताज़ियत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेरे भाइयों के दिल में ये बात होंगी कि जो है मियाँ की जानशीनी है ये। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला कि जो है सुबह को शम्स जगमगाता है, रात को खमर निकल आता है, रौनक बज़्म कम नहीं होती, एक आता है एक जाता है। यूसुफ मियाँ साहब की ताज़ियत तो हो गई, मियाँ की जानशीनी की मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन हम वो भी हमारा फर्ज है, ये भी हमारा फर्ज है। जहाँ आप उनके लिए दुआ करें, मुर्शिद के लिए क्या दुआ कर सकते हैं? बोलिए क्या दुआ कर सकते? ये ताज़ियत का मतलब ये है कि आप गवाही दे रहे, उनके अखलाक हसना। ताज़ियत का मतलब ये है कि आप गवाही दे रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने सहाबा बैठे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और किसी मय्यत के ताल्लुक से बातचीत भी। तो एक ने ये कहा कि अच्छे आदमी थे, दूसरे ने कहा कि अच्छे आदमी थे, तीसरे ने कहा अच्छे आदमी थे। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि वाजिब हो गई। तो सहाबा ने पूछा कि या उमर क्या वाजिब होगी? तो बोले जन्नत वाजिब हो गई, तुम्हारे जो है गवाही की बुनियाद। तो नुसरत मियाँ साहब के सिलसिले में भी यही बात है कि भाई सारे अच्छी बातें जो है आपके पैकर जो है उस जसदी में मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के पास क्या आपको मराती मिले हैं, अल्लाह ताला जिसको जो है बस एक रूहानी नजर दिया, वो जो है जान लेगा, समझ लेगा होगा। अल्लाह ताला से जो है नूर मियाँ के ताल्लुक से, शानूर मियाँ के ताल्लुक से मुझे दुआ करूँगा कि पाक परवरदिगार जिस तरीके से तूने नुसरत मियाँ को जो है आला मुकाम अता किया है, वैसे ही मामले में जो है शानूर मियाँ की खिदमत को भी या अल्लाह तेरे बंदे के जो है फर्जंद हैं, और आप भी जो है इरशादी को संभाले हैं। और इरशादी का मतलब ये है कि जो है अपने तमाम अकीदतमंदों को, अपने तमाम मुरीदीन को जो है इस दुनिया से सही तरीके से हिफाजत के साथ गुजार कर अल्लाह के हुजूर में पेश कर। यही इरशादी। अल्लाह से दुआ है पाक परवरदिगार, अगर तू आप में जो है कुछ कमी देखता है तो उस कमी को पूरी कर दे। मेरे पाक परवरदिगार, आपका जो नया सफर शुरू हो रहा है कामयाब कर दे, तू उनको उनके बुजुर्गों की हिफाजत में रख दे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, जो लोग आपसे आपके इरशादी सिलसिले से किसी किस्म की कोई जरूरत रखते हैं, तकलीफ रखते हैं, उनके दिलों को धोदाल पाक कर दे, कौम के खुद से जो है एक मुकाम पर ला दे मेरे पाक परवरदिगार। जैसा कि मैंने कहा कि जो है मुर्शिद मुर्शिद होता है, हम कोई जो है वो नहीं करते, उसमें तफरीक नहीं, मुर्शिद मुर्शिद होता है। मेरी हर मुर्शिद के साथ अकीदत है मेरे पाक परवरदिगार, बस
تیرے بندے تیرے سامنے ہیں، حال احوال کا جاننے والا تو ہے، MICC کو تو مضبوط کر میرے پاک پروردگار، اس قوم کو پھر سے وہ قوم بنا دے جن کے تعلق سے کسی نے کہا ہے کہ زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کی طہارت کے لیے فرشتوں کو جو ہے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔